السلام علیکم، ڈیلی پاکستان کے ساتھ میں ہوں مرزا سبحان بیگ۔ ناظرین، شنگھائی تعاون تنظیم کا 25واں سربراہی اجلاس حال ہی میں چین کے ساحلی شہر تیانجن میں منعقد ہوا، جسے دنیا بھر میں خاص اہمیت دی جا رہی ہے۔ یہ اجلاس اپنی جغرافیائی وسعت اور آبادی کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی علاقائی تنظیم کے تناظر میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا ہے۔ SCO آج دنیا کے کل رقبے میں تقریباً 24%، یوریشیا کے 65% اور دنیا کی 42% آبادی کا احاطہ کرتی ہے۔ 2023 تک اس تنظیم کی GDP دنیا کی کل GDP کا تقریباً 23% تھی، جبکہ قوت خرید کے پیمانے پر اس کی GDP دنیا کی کل GDP کا تقریباً 36% بنتی ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی بنیاد جون 2001 میں چین، قازقستان، کرغزستان، روس، تاجکستان اور ازبکستان میں رکھی تھی۔ اس کی اصل جڑیں 1996 میں قائم ہونے والے شنگھائی 5 سے ملتی ہے، جس کا مقصد سرحدی تنازعات کو ختم کرنا اور اعتماد سازی کو فروغ دینا تھا۔ بعد ازاں جون 2017 میں پاکستان اور بھارت کی شمولیت کے بعد یہ تنظیم 8 ریاستوں تک پھیل گئی۔ ایران نے جولائی 2023 میں رکنیت حاصل کی، جبکہ بیلاروس جولائی 2024 میں شامل ہوا۔ یوں آج یہ تنظیم 10 رکن ممالک، 2 مبصرین اور 14 ڈائیلاگ پارٹنرز پر مشتمل ایک بڑے خاندان کی شکل اختیار کر چکی ہے، جو ایشیا، یورپ اور افریقہ تک پھیلا ہوا ہے۔ SCO کو ہیڈز آف اسٹیٹ کونسل کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، جو اس کی سب سے بڑی فیصلہ ساز باڈی ہے اور سال میں ایک بار اجلاس منعقد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ رکن ممالک میں سداد دہشت گردی کے حوالے سے تعاون کو فروغ دیا جاتا ہے۔ 2025 تا 2026 کے لیے چیئرمین شپ کرغزستان کے سپرد کر دی گئی ہے، جس کے صدر نے اعلان کیا کہ ان کے دور صدارت کا موضوع ہوگا SCO کے 25 سال، ایک مستحکم دنیا، ترقی اور خوشحالی کے ساتھ ساتھ۔ جبکہ اس موقع پر چینی صدر شی جن پنگ نے اپنے خطاب میں اعلان کیا کہ چین رمضان SCO کے رکن ممالک کو 2 ارب یوان یعنی تقریباً 28 کروڑ 10 لاکھ امریکی ڈالر کی گرانٹ فراہم کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ 3 سالوں کے دوران SCO انٹر بینک کنسورشیم کے رکن بینکوں کو 10 ارب یوان کے اضافی قرضے بھی دیے جائیں گے۔ شی جن پنگ نے اس حقیقت کو بھی اجاگر کیا کہ اب تک SCO رکن ممالک میں چین کی سرمایہ کاری 84 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ ان ممالک کے ساتھ چین کی 2 طرفہ سالانہ تجارت 500 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے۔ چین کی قیادت سنبھالنے کے بعد شی جن پنگ اب تک SCO کے 12 سربراہی اجلاسوں میں شریک ہو چکے ہیں۔ ان کی شرکت نے اس تنظیم کی اسٹریٹجک سمت کے تعین اور اسے عالمی نظم و نسق میں زیادہ بااثر کردار کی طرف لے جانے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ چین نے تیانجن اجلاس کو اپنی اب تک کی سب سے بڑی سالانہ سربراہی کانفرنس قرار دیا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ SCO آج عالمی سطح پر ایک مضبوط اور مؤثر پلیٹ فارم کے طور پر تسلیم کی جا رہی ہے۔ اجلاس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ چین کی عالمی قیادت کو نہ صرف SCO بلکہ دیگر پلیٹ فارمز میں بھی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ انہوں نے پاک چین راہداری کو اس کا نمایاں فلیگ شپ منصوبہ قرار دیا۔ وزیر اعظم نے دہشت گردی کی ہر شکل کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ ایسے عناصر جو سیاسی مقاصد کے لیے دہشت گردی کو استعمال کرتے ہیں، ان کا بیانیہ دنیا میں مقبول نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان میں بیرونی ہاتھ ملوث ہیں اور اس کی شواہد موجود ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 90,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس لیے انہوں نے تجویز دی کہ SCO کا ریجنل اینٹی ٹیررزم اسٹرکچر اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک مؤثر حکمت عملی تیار کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پانی کو ہتھیار بنانے کے عمل کی شدید مذمت کی اور کہا کہ پاکستانی عوام کی زندگی کی لکیر ہے، جس پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان ہمیشہ اقوام متحدہ اور SCO کے چارٹرز پر عمل کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی کرے گا۔ انہوں نے متنازع علاقوں کی حیثیت کو یک طرفہ طور پر بدلنے کی ہر کوشش کی شدید مذمت کی۔
کے آنگن میں ہونے والا یہ اجلاس نہ صرف رکن ممالک کے درمیان سیاسی اور اقتصادی تعاون کو مزید گہرا کرنے کا ذریعہ بنا بلکہ اس نے ایک مرتبہ پھر واضح کیا کہ شنگھائی تعاون تنظیم آج دنیا کے لیے علاقائی استحکام، مشترکہ ترقی اور عالمی سطح پر کثیر الجہتی نظام کو فروغ دینے کا ایک نمایاں ستون بن چکی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے میری پاکستان کے ساتھ۔